السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لا ينصرون۔ اللہ رب العزت نے تاریخ انسانی میں ہر وقت ہر زمانہ میں کسی ایک کتاب اور اس کتاب کی حامل امت اس کو دنیا میں سٹینڈرڈ قائد لیڈر بنا کے کھڑا کیا۔ تقریباً حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ کی طرف سے بنی نوع انسان کی ہدایت رہنمائی کا یہی پیٹرن طریقہ متبع رہا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی آیتیں قرآن مجید میں اس حوالہ کی، اس موضوع کی مناسبت سے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے اتاری۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم فضلتکم علی العالمین. کتنی مرتبہ اللہ تعالی نے پہلے یہود پھر نصارا پہلے اہل تورات جن کو ایک لمبے عرصہ تک اللہ رب العزت نے آزادی بخش کر فراعنہ مصر سے ان کی سلطنت و ملک چھین کر بنی اسرائیل کی غلامی کے طوق زنجیریں توڑ کر اللہ رب العزت نے مالک الملک نے احکم الحاکمین نے اس دنیا پر بنی اسرائیل کو باقی اہل الارض کے لیے قدوہ، قیادت، سیادت، زعامت، شریعت، دنیا کے لیے مرجع اور ملجا اللہ نے بے شمار انعامات بنی اسرائیل پر عطا کیے. بہت سی آیتیں قرآن مجید میں اس موضوع سے متعلق ہیں. آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ جو اللہ تعالی کے بڑے بنیادی آرگنز کتاب، حکم، نبوت، دنیا کی سیادت، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو عطا کی تھی. اور اس وقت تقریباً پوری دنیا میں رب العزت نے ان کے لیے وسائل، راستے سب مہیا کیے تاکہ باقی دنیا کی نصیحت، تربیت، دعوت، اللہ کی طرف بلانے کا عمل، اللہ کے حکم، قواعد، قوانین، شرائع، ان کو دنیا میں نافذ کرنے کا عمل اللہ تعالیٰ ان سے لے. یہ بہت بڑا موضوع ہے. ہم اس کو بہت مختصر ایک حصہ لے رہے ہیں کیونکہ ہمارا مستشہد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے یہ پس منظر دیکھنا ضروری ہے. آج وہ لوگ سابقہ سابقہ کتب کے جھوٹے دعوے دار آج مسلمانوں کی ٹکر پر کھڑے ہیں، مگر مسلمان کو یہ نہیں علم، خود مسلمان کو اپنی جان پہچان اس کرۂ ارض پر
اپنا آفیشل سٹیٹس، سرکاری حیثیت و منصب کیا ہے، مسلمان اس سے بالکل لا علم، غیر آگاہ۔ آپ دیکھ لیجئے، میں نہیں کہتا کہ آپ فوراً ہماری گزارش، ہماری بات پہ یقین کیجئے۔ آپ عالم اسلام کے ملکوں میں نکلیں، چھوڑیے بیچارے کم علم یا بے دین لوگ، ان سے بحث نہیں کرتے۔ آپ اہل دین، متقین، علماء و مفتیان، اپنے اپنے فرقوں کے قائدین، آپ جا کے ان سے مجلس کیجئے، ان کا ویژن دیکھیے، ویژن، آئی کیو، نقطہ نظر، اسلامک ریفرنس سے بڑی حد، جو بڑے نیک و صالح ہوں گے وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا درس، وعظ، خطبہ، تبصیر، عامت الناس کی تنویر کیا کرتے ہیں، ٹوٹل تبلیغ، تھوڑا بہت اسلامی اخلاق، کردار، عادات، عبادات، فضائل، تسبیحات، اور بس۔ آپ دیکھ لیجئے، سنی، حنفی، حنبلی، وہابی، اہل حدیث، مالکی، شافعی، سب ایک تو ہے نا عام لوگ جو بیچارے بے دینی کے سیلاب میں بہ گئے۔ ہم اس وقت ان سے بحث نہیں کر رہے، ہم جن کے بارے میں بحث کر رہے ہیں وہ متقین، مسلمین، مفتیان، علماء اور عام مسلمان۔ کیا ذہن ہے اسلام کے حوالے سے زیادہ کہ جی ہاں دیکھو نا، اسلام ایمان، تقوی، عبادت، طہارت، سعادت، بہت کچھ ایسے میٹھا میٹھا بولے گا۔ ایسا بول جو مقصد تک نہیں پہنچاتا، اصل تھیسس، ٹاپک، اس کھوئے ہوئے، گم گشتہ، گم کردہ راہ، گم کردہ منزل، منہج مسلمان کو کچھ آگے ہی نہیں دیتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو بہترین امت۔ بھائی یہ جو عبادت، ریاضت، سعادت، تسبیح، تہجد، تراویح، نفل، فرض، یہ سارے کا سارا خیرہ امت میں آ گیا۔
کیوں بھائی؟ نماز و روزہ و حج و زکات عبادت ہے نا. جو عبادت نہیں کرے گا وہ خیر امت میں تو نہیں آئے گا. تسبیح، تراویح، تہجد، نفل، ذکر اللہ عبادت ہے. یہ خیر امت تو آ گیا. اخرجت للناس کیا معنی؟ جو کھڑی کی گئی، نکالی گئی، دنیا میں ڈپیوٹیڈ، پلانٹیڈ، پروجیکٹڈ، باقی ساری دنیا کے لیے، افریقہ، امریکہ، ایشیا، یورپ، للناس. ناس کے معنی ساتوں بر اعظموں میں جہاں جہاں حضرت انسان، اس کے ملک و اقوام، ان کی رہنمائی، ان کی قیادت، سیادت، فور فرنٹ، لیڈرشپ، اس کے لیے میرے رب نے فرمایا کون تم مسلمانوں، تم امت محمد، تمہارے بھیجے جانے کا مقصد صرف میری عبادت اکیلا نہیں، وہ عبادت اس لیے ہے کہ تم خیر امت پر جسٹیفائیڈ ہو جاؤ. کتابوں کا پلندہ، گریجویشن کا نصاب کس لیے ہوتا ہے؟ کہ بچہ پڑھ لکھ جائے. پڑھنے لکھنے کے بعد بچہ گھر بیٹھ جائے، ابا میں تو کچھ نہیں کرتا. ابا کیا کہتا ہے؟ محلے میں روتا پھرتا ہے، کہتا ہے انہیں جم کے گوایا، پڑھ لکھ کے بھی گوایا، کچھ کر کے ہی نہیں دیتا، میرے مقاصد پورے نہیں کرتا، میری آرزوئیں، طموحات، امنگیں پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا. اخرجت للناس، اللہ کی قسم یہ تھیسس ہے ہمارا. مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں، عیسائیوں، سیکولرز، ایتھیسٹ، بادشاہوں، شہنشاہوں، ساری دنیا کے ہر بڑے سردار، سلطان کے لیے، ساری دنیا کے انسان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کا منصب، سیادت کا منصب، لیڈنگ رول ٹو بی فالوڈ. دنیا تیرے پیچھے چلے گی، تو دنیا کے پیچھے نہیں چلے گا. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. اللہ کہتا ہے سچا دین، کلمہ طیبہ، کیا مثال ہے اس کی؟ کا شجرۃ طیبہ، ایک بہت عمدہ درخت، تنا بھی مضبوط، سایہ بھی گھنا، پھل بھی میٹھا، پھیلاؤ بھی پورے کرۂ ارض پر. کا شجرۃ طیبۃ ومثل کلمۃ طیبۃ
کشجرۃ طیبۃ. اللہ کہتا میرا دین توحید، اس کی مثال کیا ہے؟ بدو معاشرے میں کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، جڑ اس کی پکی، مرکز مضبوط، عقیدہ قوی، وفرعها، اور اس کی شاخیں پتے پھول و پھل، سایہ پھیلاؤ فی السماء، بلندیوں میں آسمان تک، وسعتوں میں سارے کرۂ ارض تک. تؤتی اکلہا کل حین، اپنا پھل، اپنا اثر، اپنی خوشبو، اپنا فائدہ توتی دیتا ہے، عطا کرتا ہے، بخشتا ہے. اوکولہا، اپنا پھل، نتیجہ، تبدیلی، اثرات، کل حین، ہر وقت، ہر زمانہ، دن رات، پوری صدیاں. یہ قرآن مجید ہے، پڑھ کے دیکھو. ہماری بڑی پہنچ ہوتی ہے تو کہیں گے اچھا چلو جی داڑھی بھی رکھ لی، یہ نہیں تھی داڑھی بھی رکھ لی، بینک وہ بھی چھوڑ دیا. عام طور پہ تو مسلمانوں میں یہ بیماریاں چلتی ہیں نا، بے نمازی تھا پکا ہو گیا، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، رمضان آ گیا اعتکاف بھی کر لیا، ختم قرآن بھی کر لیا. اب کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ٹوٹل اسلامک ایگزام کوالیفائی کر لیا؟ اللہ کی قسم یاد رکھو اے اہل اسلام، دین اسلام تم سے تقاضا کرتا ہے کہ دین اسلام کا جو منصب، اسٹیٹس، سرکاری منصب، اسلام کا سرکاری منصب کیا ہے؟ جو رب رحمان نے آسمان سے قرآن میں متعین کیا، یظہرہ علی الدین کلہ حتی لا تکون فتنہ، حتی لا تبقى على ظہر الارض للکفر رایۃ منصوبہ ولا کلمۃ مرفوعہ. میرے بھائیوں بات کو سمجھو، اسلام کا ٹیمپو ہے، ٹیمپرامنٹ، اسلام کا مزاج ہے. اسلام دنیا میں آگے لگنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کو آگے رکھا ہے. ساری دنیا اس کے پیچھے چلے گی، یہ دنیا کے پیچھے نہیں چلے گا. تہذیب میں نصاب، کتاب، سوسائٹیز، سوشیولوجیز، حکومات، لڑنے لڑانے والی قوات، سب اسلام کے پیچھے چلے. ہمارا کیا ذہن ہے کہ جی مولوی صاحب یہ اوکھی اوکھی باتیں نہ کیا کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، اور جنت رجسٹرڈ پکی. مزاج نہیں جانا اسلام کا. مصریوں، شامیوں اور عربیوں، اللہ کی قسم عربیوں، عربی ہونے کے باوجود تم نے اسلام کا مزاج نہیں پہچانا. جب تم امریکہ، روس، چین، UN پلیت کے نیچے لگے، تھلے لگے، پیچھے چلے، ڈکٹیشن لی، اللہ کی قسم تم نے توحید کے ذائقے کو نہیں چکھا.
ہماری لڑائی آج یہاں ہے. اسلام کیا مانگتا ہے؟ اسلام مانگتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. دنیا خالی مسجد و مولوی نہیں، دنیا خالی مومن مسلم نہیں، کافر وہ بھی اسلام کے سائے کے نیچے بیٹھے، اسلام کے پھل اور فائدے اٹھائے. اسلامی تہذیب کو اگر وہ ایمان و اسلام سے قبول نہیں کرتا تو کم از کم جہادی قوت کے ساتھ ان کے ملکوں پر بھی سلطہ، کنٹرول، ڈومینیشن اسلام کا ہو. ہمارا یہ ذہن نہیں ہے. ڈکو ٹھپو دابو لوگ، اللہ کی قسم ہم لوگ ذہنی دابو سمجھتے ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کیسا کلمہ ہے، دنیا میں کیا ریولوشن یہ کلمہ لاتا ہے. وہ جانتے تھے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کہ کلمے کا معنی کیا ہے. ہم نہیں سمجھتے. اللہ کی قسم جاؤ، جا کے ہجرت سے پہلے کی راتیں پڑھو. بیعت العقبہ الاولی، بیعت العقبہ الثانیہ، جب انصاری آئے مدینہ میں چوری چوری راتوں کو، اللہ کے نبی سے مجلس ہوئی. ابو طالب پیچھے پیچھے تھا. جب دیکھا کہ یہ مدینے والے انصاری میرے بھتیجے کو حمایت، مدد، ساتھ دینے کی بات کر رہے، وہ حصہ تاریخ کا پڑھو. اس نے اٹھ کے ان کو پکار کے کہا، کہتا ہوں انصاریوں، مدینے والوں، آج تم محمد کی دعوت پر آ کے اپنی مدد پیش کر رہے ہو. سمجھ کے کہو جو کہہ رہے ہو. کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد کی مدد، لا الہ کا اقرار، اس کا معنی کیا ہے؟ کل اسود احمر، ہر کالے گورے کے ساتھ پوری دنیا میں جنگ کرنی پڑے گی. اللہ کی قسم یہ عبارتیں اٹھا کے پڑھو. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں کالے گورے سارے یار، ویسے میں مسلمان. ہمارا حال، ہم کہتے ہیں سب مسلمان، لیکن یہ فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. ڈز ناٹ میٹر. امریکہ میرا بھائی جان ہے، یو این میری اماں جان ہے، کافر میرا دوست یار ہے، میں ہوں جو ان کا غلام. ہم نے جان بوجھ کر کلمہ نہیں پڑھا. ہم نے کنتم خیر امت آیت نہیں کھنگالی. اللہ فرماتا اخرجت للناس، یہ امت امتوں کے لیے کھڑی کی گئی. امتیں ساری اس امت پر غلامی اور قبضے اور قوتیں
چڑھائے، اس کے لیے نہیں. یہ امت ہے جو ساری امتوں کو لیڈ، رول، کنٹرول، ڈومینیشن، ڈائریکٹرشپ. کوئی میں پلے سے نہیں کہہ رہا ہوں، آیت کا اگلا حصہ پڑھ لو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم حکم دو گے، آرڈر پاس کرو گے، حاکمانہ منصب ہوگا، حکم کا لہجہ ہوگا، حکم کی کیپیسٹی ہوگی، حکم تمہاری شان و شوکت ہوگی. تأمرون یہاں تبلغون، تدعون، تنصحون، ایسا نہیں فرمایا. تأمرون یہ نہیں کہا تم تبلیغ کرو گے، تم دعوت دیتے رہو گے، تم نصیحتیں کرتے رہو گے، تم کٹ کھاتے رہو گے. نہیں، تأمرون، تنہون. امر نہیں، امر حکم، آرڈر نہیں، منع، اسٹاپ، ہالٹ. تأمرون بالمعروف، تم دنیا کو اسلام کا حکم دو گے. اے اہل الارض، اسلام کو قبول کرو، ہمارا حکم ہے. تنہون، تم روکو گے عن المنکر، کفر سے. وتؤمنون باللہ، اور سارا عقیدہ و عمل و دعوت و تبلیغ کا انفراسٹرکچر کرو گے. ہمارے مولوی نے اگلا میٹھا میٹھا پکڑ لیا، پچھلا کڑوا کڑوا چھوڑ دیا. ویسا ہی مسٹر مسجد کا بھی رول اور گونگی اسمبلیوں کا بھی رول، بیک بینچر پر راضی، اباؤٹ ٹرن پر یس. اللہ اکبر. میں نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی ہم جو کہیں زور سے بول دیں تو آپ سمجھو کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ کو ماننا پڑتا ہے. اللہ کی قسم قرآن پڑھو، قرآن. کنتم خیر امت. چلیے پہلا ٹکڑا آیت کریمہ کا، تم ہو بہترین امت. آپ یہ بات انٹرنیشنل چوراہے میں کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان کا صدر وزیر اعظم، اسپیکر پارلیمنٹ، سعودی عرب کے بڑے بڑے مفتی مولوی، مصر و شام کے فنے خواہ کہہ سکتے ہیں ہم اقوام عالم میں بہترین؟ کہہ سکتے ہیں آپ یو کلیم دیٹ؟ اللہ کہتا تم یہ ہو میری نظر میں، میرے حکم پر. عیسائی بہتر نہیں، یہودی لعنتی. یہ قرآن ہے ہمارے اندر جان. ان آیتوں کو بین الاقوام چبوترے پر بولنے کی کیوں بھائی؟ اچھا ویسے کہیں گے یہ زمین کس کی ہے کہ یہ زمین اللہ کی. اچھا بھائی انسان کس کا ہے کہ یہ انسان اللہ کا. اچھا بھائی اللہ کی زمین، اللہ کا انسان، قرآن کس کا ہے کہ جی اللہ کا. پھر تو انسان کو اللہ کا قرآن ذرا باہر نکل کے سنائے گا؟ ہے ہم میں سے کوئی یہ جانتا یا سمجھتا؟ کوئی فورن، کوئی انٹیریئر
کوئی ڈیفنس منسٹر کہ اللہ نے ہماری ذمہ لگایا کہ مسلمانوں کو تو یاد کروائیں، حفظ کروائیں، پر کافروں بے ایمانوں کو ان کے کانوں کے پردے پھاڑ کر اللہ کا قرآن سنائیں دھاڑ کر. ہے دیر دیکھ لو یہ آیت، وَمَثَلُ کَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ، اور مثال کلمۃ طیبۃ، کلمہ توحید کی مثال، عقیدہ توحید کی مثال، کا شجرۃ طیبۃ، مانند درخت پاک طیب. اب درخت کو اللہ کھولتا کیسے؟ اصلھا ثابت، اس کی جڑ، اس کا تنا زمین میں پکا، ثابت، اسٹیبل، ایسٹیبلشڈ، اسٹرانگ. ثابت کے جتنے معنی کر لو. تنا کیوں ثابت ہوتا ہے اور کن درختوں کا ہوتا ہے؟ جن درختوں کی ہائٹ اور پھیلاؤ اور سایہ اور پھل بہت گہرا، گھنا، مفید، زیادہ، ان درختوں کا تنا اور جڑ پکی، ثابت، ایسٹیبلش، مضبوط. یا اللہ اتنا بڑا درخت کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا تؤتی اکلہا، یہ اپنا پھل دے گا، کل حین، کل حین، ساری صدیوں میں. ہر علاقہ، ہر خطہ اس درخت سے فائدہ لے، اس کے پھل سے ذائقہ چکھے، اس کے کیلشیم وائٹامن سے اپنی بیمار صحت درست کرے، اس کے گھنے سائے سے سورج کی تمادت اور گرمی سے پناہ لے. اسلام، اللہ کی قسم اسلام، انسان کی بھوک اسلام، انسان پر ظلم اسلام، عدم مساوات اسلام، قتل و غارت و دہشت سے نجات اسلام، آمریت، بربریت، ظلم و دہشت سے نجات اسلام. اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں اسلام کا سٹیٹس یہ بتلایا اور امت کے بارے میں کہا تم ہو تم. ہم نے چنا تھا یہودیوں کو، انہوں نے ہمارے ساتھ غدر کیے، دھوکے دیے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. اللہ کی قسم کتنی آیتیں ہیں. آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ ونجیناہما من الکرب العظیم. اللہ کہتا غلام تھے، قید میں تھے، فرعون کو چڑھایا تھا، فراعنہ مصر و شام سارے بنی اسرائیل کی بیٹیاں بدکاری کے لیے زندہ رکھتے تھے، ان سے بدکاریاں کرتے تھے، بیٹے نسل کشی کے لیے قتل کرتے تھے، غلامی پکی رکھتے تھے. نجیناہما وقومہما من الکرب العظیم. ہم نے غلامی کرب عظیم ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی تھی. آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. ہم نے ان کو سرداری بخشی تھی. فضلناہم علی العالمین. جہانوں پر ان کو فضیلت دی تھی. انہوں نے کیا کیا؟
یقتلون النبیین یاکلون السحت سماعون للکذب اکالون للسحت وبکفرہم وقولہم. جرائم کی چارج شیٹ لمبی، ہم جمعہ میں وہ ساری یہاں پہ نہیں گنتے. اللہ کہتا آخر کیا ہوا؟ لوعینا ہم نے ان کو دور کر دیا، دھتکار دیا، منصب چھین لیا، عزتیں چھین لی، ملک چھین لیے. لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. ہمارے کئی بیچارے ہوتے ہیں بھولے سیدھے اور کئی ہوتے ہیں سیاسی مومو ٹھگنے. کئی بھولے سیدھے اور کئی سیاسی منافق مومو ٹھگنے. کرتے کیا ہے؟ بات دونوں ایک ہی کرتے ہیں. مولوی صاحب اسلام محبت سے پھیلا ہے، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو برا نہ کہو. اللہ کہتا میں کہتا ہوں. پڑھ لو قرآن. یہ بھی اسلام آباد میں بڑا طبقہ ہے کہ جی مولوی صاحب دیکھیے نا، شدت نہیں. اچھا بھائی کیا کریں؟ کہتا جی کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو برا نہ کہیں. اسلام تو جی محبت سے پھیلا ہے. تو پھر میرے بھائی کیا اللہ کے رسول کو ابو جہل سے معاذ اللہ محبت کرنی نہیں آتی تھی؟ تیری فلسفی اپلائیڈ سائیکالوجی تیری، اسلام محبت سے پھیلا ہے. اس کا معنی نہ ابو بکر کو محبت کرنی آتی تھی، نہ علی حیدر کو، نہ عمر فاروق کو، نہ عثمان غنی کو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ. ہم تو دیکھتے ہیں کہ 13 سال اسلام نہیں پھیلا. مکہ میں قید، دار ارقم میں بند. کیوں بھائی؟ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر ہو، 13 سال کوہ صفا والے دن سے ہجرت کی رات تک 13 سال کہاں تھا اسلام؟ بند. زید ابن ارقم کا گھر، چوری عبادت. ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر، حمزہ شیر، عبادت اندر. آزانے نہیں کیونکہ ممکن نہیں. کیا محبت نہیں آتی تھی ان کو؟ کیا یہ رسیلا پن اور میٹھا پن جو پاکستان کے ٹیلی ویژن اسلام کے لیے بھگار رہے ہیں، کیا یہ مٹھاس و رسیلا پن صحابہ کرام کی زبان و لسان پر نہیں تھا؟ دور سے بڑا محب ہے انسانیت کا. دیکھ لو 13 سال پھیلاؤ نہیں ہے. پھر بدر اور احد اور احزاب اور 8واں سال فتح مکہ. پھیلاؤ. جزیرۃ العرب سارا زیر نگین اسلام، سارے قبائل، عدنان و قحطان و مضر و ربیعہ داخل اسلام. حتیٰ کہ آیت آ گئی اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اسلام کی تلوار، اللہ کی مدد، والفتح، اور نصر اللہ کے ساتھ بدر و احد و احزاب، فتح مکہ. جب یہ منظر آ گیا، سیناریو چینج ہو گیا. تو نے دیکھا ورأیت الناس، تو نے دیکھا لوگوں کو یدخلون فی دین اللہ افواجا. اکا دکا نہیں،
رات کی چوری میں نہیں، چٹے دن فوجوں کی فوجیں، قبیلوں کے قبیلے، الہین الہ محمد، پوچھتا راہی فلاں قبیلے والوں کدھر جاتے ہو؟ کہتے محمد، محمد سرور عالم، محمد دیالو، محمد سخی، محمد طاقتور، محمد عرب کا مالک۔ تجھے کس نے پٹی پڑھائی؟ یہ میاؤں میاؤں سے پھیلا ہے۔ دس 12 ٹی وی چینل ہے، 15-20 بیچارے مت کے مارے بٹھا رکھے ہیں، محبتوں کے کسٹوڈین ٹھیکیدار۔ اسلام کی انٹرپریٹیشن، حاصل نتیجہ کافر وڈا، مسلمان ٹینی منی۔ جو ملعونین ہے وہ اوپر، جو خیر امت وہ دابو۔ نہیں مولوی صاحب آپ دہشت، شدت، ایکسٹریمزم، انتہا پسندی، تو میرے بھائی سادہ بات کرتے ہیں، دیکھ تو قرآن ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ کون ہے یہ لوگ؟ اللہ کی قسم نیٹو کے 28 ملک ہیں اس آیت میں۔ داؤد کہاں؟ آج کیمپ ڈیوڈ، خیمہ داؤد، امریکہ بولتا ہے مسلمان ملکوں کو معاہدوں کے لیے، مذاکروں، مذاکرات، ٹاکس کے لیے بلاتا۔ کہاں؟ کیمپ ڈیوڈ۔ یاد کرتے ہیں کبھی جانے والے مسلمانوں کے لگڑ بگے اس آیت کو؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم۔ یہ آیت پڑھ لو، کیمپ ڈیوڈ کو جاتے وقت اپنے وزیر خارجہ کے سامنے یہ آیت کر دو۔ داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی روایت پر رب رحمان نے بیچ قرآن کے اعلان لعنت کیا یہودیوں پر اور مشرک ظالم عیسائیوں پر۔ اور تجھے او محمدی، اسلام آبادی محمدی، سعودی عرب کے محمدی، جدہ ریاض کے محمدی، اللہ کی قسم نجران و جیزان کے محمدی، صنعاء یمن عدن کے محمدی، قرطبہ قاہرہ غرناطہ کے محمدی، اللہ نے تجھے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کنتم خیر امت ذالک بما عصوا، ان پر ہم نے لعنتیں کی، وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو امت محمد کا سردار، دنیا کا سالار، اسلام کا پہرے دار، ہمارے اندر کوئی ہلچل ہی نہیں، کافر بڑا، مسلمان چھوٹا، نیٹو اوپر، امت محمد نیچے۔ عیسائی یہودی مالک، ساری دنیا کے دفتروں اور افسروں کے مالک، ہمارے بیچارے تو کیا ہے؟ میں سیکشن افسر، میں گزٹڈ افسر، میں فرسٹ سیکنڈ سیکریٹری، میں فیڈرل سیکریٹری۔ اچھا تو کیا کرتا ہے کہ جی کرنا کیا ہے؟ وہاں سے احکام آتے ہیں، میں ملکوں میں لاگو کرتا ہوں۔ وہاں سے احکام آتے ہیں، وہاں سے جہاں پر لعنت ہے آسمان سے۔ علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم
قرآن میں رب رحمان نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کیا روایت لے کے آئے؟ لعن الذین کفروا، نیٹوں کے مسیحی، آسمان کے ملعونین۔ مولوی صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ نیٹو سیاسی قوت، وہ اللہ کے بندے ترجمہ کر، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، شمال بحر الکاہلی معاہدوں میں بندے ہوئے گینگ جگے۔ معاہدے ان کے کیا ہیں؟ مسلمانوں کو اٹھنے نہیں دینا، مسلمانوں کو دبا کے رکھنا، یورو یو ایس کی منڈی بنانا، پیٹرو ڈالر بھی بننے نہیں دینا، تیل و گیس و معدنیات پر کلچ ٹائٹ رکھنا، نیوکلیئر پاکستان اٹھنے نہ پائے، فزکس و کیمسٹری میں پاکستان کا نوجوان آگے نہ آنے پائے۔ یہ معاہدے ہیں، ٹریٹی آرگنائزیشن یہ ہے، اللہ کی قسم شمال بحر الکاہلی عیسائیوں ملکوں کے معاہدے آپس میں کیا ہے؟ سارے یورپ میں ایک تصویر، ایک شناختی کارڈ چلتا ہے، مسلمان کو پوری دنیا میں توڑ کے کاٹ کے چل پاسپورٹ لے کے آ، اتنے سائز کی تصویر لگا، پھر یہ بھر کے لا، پھر اس کے بعد جا کے فلانی کھڑکی میں سر دے، ان سے بھیک مانگ۔ میں مسلمان جو دنیا کا مالک تھا آسمان نے بنایا اور نوکر بنا تمہارا، آنا چاہتا ہوں جانا چاہتا ہوں، بھیک ملے گی؟ قل اے محمد کہو، کیا کہو؟ سیرو فی الارض، چلو زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، یہودیوں عیسائیوں کے عذاب عقاب انجام کیسے تھے۔ حکم ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی اسلام آبادی ہو، تم سے زیادہ تو پورا ملک میں کوئی نہیں جانتا کہ ویزے کے لیے، پلید امیگریشن سسٹم کے لیے تمہاری ذلتیں، تنگ کھڑکیوں میں تمہارے بیٹے بیٹیاں، لندن پلید میں تعلیم، کینیڈا میں مستقبل، ہارورڈ، گلاسکو، برمنگم، پھندے لگا کے امت محمد کے بچوں کو بلانے کے لیے، اور بچے بیچارے باپوں کو ماؤں کو بیچ کر گروی رکھ کے سونے کے کنگن چوڑیاں جو جہیزوں میں آیا وہ بیچ بیچ کے گندی کھڑکیوں میں غلامی کے ویزے اپنے بیٹوں کو، ذہنی غلام، تعلیمی غلام، سیاسی غلام، تہذیبی غلام۔ خیرہ امت کی آیت پڑھی کبھی؟ اللہ کہتا ہے میں نے تم کو کھڑا کیا تھا، اخرجت، تم کو نصب کیا تھا، للناس، ایشیا کو لیڈ کون کرے گا؟ اسلام۔ سینٹرل ایشیا کو لیڈ کرے اسلام، یورپ پلید کو لیڈ کرے اسلام۔ وہ بدبخت کیا کرتے ہیں؟ اپنے ملکوں کے نام چھپا لیتے ہیں، اور ٹرم اور وہ مخفف لفظ، اب ناٹو، وہ اللہ کے بندے ناٹو جانتا ہے کیا ہے؟ کہ جی میری جانے بلا ناٹو، بھائی ناٹو میں جرمن ہے، تجھے ہٹلر پسند ہے؟ تو ہٹلر کو جانتا ہے؟ بنی نوع انسان کے ظالم، قاتل، مجرم، فاشسٹ، دہشت گرد ہٹلر، یہ نیٹو کا بڑا ملک جرمن، تجھے اٹلی مسولینی یاد ہے؟ روما کا شیطان، قاتل انسان، تجھے نیپولین بوناپارٹ
شیطان فراز کا، قاتل عالم اسلام کا، تجھے انگلستان کے درجن بھر شیطان جو تیرے لارڈ بنے، لارڈ، اللہ قسم اللہ کی اسلام آبادیوں، کبھی تم نے سوچا ماؤنٹ بیٹن، کہتے اکیلا نہ بول، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، میکالے، لارڈ میکالے، اللہ کہتا لوہے نو، تو کہتا لارڈ۔ دیکھ لو ہندوستان میں کتنے تھے، کرومر کرزون مصر میں، ترکی میں، میکالے، ماؤنٹ بیٹن، ولزلے، پلید ہندوستان میں۔ اب انہوں نے آخر میں تم کو دھوکہ دینے کے لیے ناٹو، NATO، مولوی کی جانے بلا ناٹو کیا ہے، یورپی یونین، کامن ویلتھ، ہم بیچارے خوش، منڈیاں مل جائیں گی، US ڈالر چھوڑیں گے تو یورو پکڑ لے گا، دادا بھی غلام تھا تو پوتا پڑپوتا بھی یورو کی غلامی کرے گا۔ اور یاد رکھو اللہ کی قسم، اسلام کافروں کے نظام کو سہارے دینے کے لیے میرے رب نے نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام اپنے قرآن کو کھڑا کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام انسان مسلمان کو دنیا میں باعزت، سوورن، انڈیپینڈنٹ، باوقار بنانے کے لیے بھیجا۔ ہم نہیں کہتے کہ تم توپے لے کے پڑ جاؤ، پتہ نہیں اتنے جوگے ہوگے بھی کہ نہیں، ہم تو یہ تھیسس سامنے رکھتے ہیں کہ ایک آیت قرآن کی کبھی پڑھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون وتنہون، تم حکم کرو گے، تم نہیں کرو گے، یس تمہارا ہوگا، آرڈر پاس تمہارا ہوگا، بلنٹ نو تمہارا ہوگا، یہ پالیسی چلے گی، یہ کرنسی چلے گی، یہ ریٹ چلے گا، یہ کسٹم کی پالیسی چلے گی، یہ ٹیکسیشن ٹول چلے گا، یہ انسانوں کے کاروبار میں ڈکیتیوں کا یہ ریشو چلے گا کہ نہیں، یس یا نو مسلمان دے گا۔ ہمارا ذہن یہ بنا ہے کہ یار نہیں مسجد میں جانے کا معنی داڑھی میجر، ملا مولانا، دنیا سے آئسولیٹڈ، ککھ دخل نہیں، ککھ پتہ نہیں۔ میرے بھائی وہ سیکولر نہیں ہیں، اللہ کی قسم ہم سیکولر بنے ہیں، وہ سیکولر نہیں ہیں۔ یاد رکھو اگر امریکہ کا ملکوں کے صدروں کو بلانا کیمپ ڈیوڈ میں ہے تو اس کا معنی وہ داؤد علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل دنیا میں چلانا چاہتے ہیں۔ وہ ریلیجس ہے، وہ مذہبی ہے، وہ باغی ہے، اس لیے کہ داؤد نے اور داؤد کے رب رحمان اللہ تعالی نے محمد کو آگے کر کے داؤد کو مقتدی بنایا، عیسیٰ کو مقتدی بنایا، موسیٰ کو مقتدی بنایا، امام بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر وہ اپنے منسوخ مذہب کو تیرے سچے دین پر چڑھانا چاہتا۔ کہتے ہیں واشنگٹن کو مالک بناؤ دنیا کا اور واشنگٹن دے دو داؤد کو، واشنگٹن ڈی سی، ڈیوڈز سٹی، ساری دنیا واشنگٹن کی اور واشنگٹن داؤد کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ محمد اعلان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی، تیرا نبی، داؤد و عیسیٰ و موسیٰ کا امام، خیر الانام، معراج کی رات، حشر کے دن کا سردار۔ کیا اعلان فرماتا ہے محمد؟ جعلت لی الارض کلھا،
میری جورسڈکشن میرے رب نے ساری زمین بنائی. جعلت لی الارض کلھا مسجدا. ہم کس کو دیتے ہیں دنیا؟ کافر کو. خود کہتے کوئی بات نہیں، میں تو سروس لین، اگر تو سروس لین میں بھی مجھے نہ برداشت کرے تو پگڈنڈی پر، نہیں تو میں ویسے ہی رک جاؤں. ہمارا ذہن یہ ہے کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اسلام ہے بس. فورن پالیسی، ڈیفنس پالیسی، امیگریشن ویزا پالیسی، کرنسی پالیسی، پرائس فکسنگ پالیسی، ٹریڈ کنٹرول پالیسی. کہتے مولوی صاحب اسلام بیچارے کا زکوٰۃ و صدقہ و عشر ہے بس، اسلام کا ان چیزوں میں کیا کام؟ اللہ کہتا خیرہ امت کا پھر تجھے کک پتہ ہی نہیں. اللہ کی قسم ہم نے ہمیشہ یہ چاہا کہ مسلمان، صرف مسلمان اپنے آپ کو، رب کے قرآن کو اور اپنی سرکاری حیثیت کو، جب ہم سرکاری حیثیت بولتے ہیں تو معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ حیثیت جو آسمان نے محمد ذیشان کی زبان صادق سے مسلمان کو عطا فرمائی. وہ حیثیت نہیں جو یونائٹڈ نیشن نے اسلامی ملکوں کو دی. سرکاری حیثیت کیا ہے؟ خیر امت وان هذه امتکم امتا واحدہ. مسلمان ایک جسد، ملک اکٹھے سب، کوئی علیحدگی نہیں، کوئی بنیاد نسل کی، فصل کی، دریاؤں کی، کوئی نیل دجلہ کی، کوئی کسی طرح کی زبان، بیان، ریت، تہذیب، تمدن، آثار قدیمہ، کوئی بنیاد نہیں. بنیاد اصلها ثابت، کلمہ توحید، طاقتور بنیاد. واستغفر اللہ لی ولکم لليوم والمعاد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، پر یہ جتنا فضل ہے اتنا بڑا امتحان ہے. میں انشاءاللہ ایک جملہ بھی بنا سوچے سمجھے نہیں بولتا. نہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ حق کہنے اور حق پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس پورا قرآن ہے، الف لام میم سے والناس تک، سارا سال پڑھ سکتے ہیں. اور رمضان خاص اس کا فیضان ہے. پر میرے بھائیوں، آپ سیرت میں پڑھیں گے کتنے بڑے بڑے سردار تھے، اللہ کی قسم، اسٹیٹس مین کافروں کے بڑے بڑے، ایک دو نہیں درجنوں واقعے. آپ کو پتا ہے کہ 13 سال مکہ میں
دعوت سے تبلیغ کا کام چلا. اب سردار تھے, قبائلی ٹرائب سسٹم, مگر بعض ان میں بڑے بڑے اسٹیٹس مین نام تاریخ میں بھرے پڑے. ہم لمبا نہیں کرتے گفتگو کی. قبیلے والے کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے, گمراہ کرتا ہمارے بچوں کو, پھاڑ دیتا گھروں کو. کچھ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, پھر دوسرے ان کا بائیکاٹ کر دیتے. قبیلے سرداروں سے شکایت کرتے. اللہ کتنے واقعات ہیں, تھوڑا تھوڑا قرآن اترا تھا, تھوڑا تھوڑا. ہمارے پاس تو سارا پڑھا ہے نا, پر نہیں پڑھتے. آپ دیکھ لیجیے حضرت عمر, مثال یاد آ گئی. عمر ابن الخطاب, بڑا طاقتور, جری, رعب داب والا آدمی. اس مسئلے میں لمبا چوڑا نہیں الجھ رہے تھے. اپنے باپ کے اونٹوں کے ساتھ صحرا میں رہتے, کبھی کبھار مکہ میں آتے, لیکن بڑا منصب, بڑا دبدبا. جب 2-4 دفعہ سنا کہ یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا مکہ میں, محمد ابن عبداللہ قریشی ٹبر رسول اللہ کا دعویٰ کر کے اہل مکہ کو پھاڑ رہا. ایک دن غصے میں, سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے, ہم کٹ شارٹ کرتے, تلوار لے کے نکلے. کسی نے کہا کدھر جاتا ہے؟ کہتا آج تو ٹنٹا ہی نمٹاؤں گا. اس نے آگے سے کہا اپنے گھر کی خبر لے, اسلام تو تیرے گھر میں ہے, تیری بہن مسلمان ہے, تیرا بہنوئی مسلمان. چلو اللہ نے پلٹا بھی دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمر کو گھر میں موڑ دیا. وہی غصہ غیظ و غضب گھر میں آئے, دروازہ بند, اندر سے منمنانے کی آواز, آہستہ قرات کی, دھکے دیے, دروازہ کھلوایا, بہن بہنوئی, وہ ورقہ چھپایا, سب آپ کو پتا. لڑائی ہو گئی, مارا ماری ہوئی, بہن زخمی ہو گئی, بہنوئی کو چوٹ لگی. اپنی بہن کو خون بہتا دیکھ کے دل پسیجا, یہ میں نے کیا کیا. کہنے لگے اچھا بتاؤ مجھے, تم دکھاؤ, اب چھوڑتا نہیں ہوں. کیا پڑھ رہے تھے, نکالو. پہلے تو وہ ڈرے, لیکن جب عمر نے ڈانٹا یا اصرار کیا یا لہجے میں تبدیلی, بہن وہ آیتیں لے آئی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. سورۃ طٰہٰ کی پہلی آیتیں, تنزیل, آیتیں سنی. اللہ کی قسم باوقار لوگ, باتدبیر لوگ, زندہ دل, اسٹیٹس مین ان کو کہتے ہیں. آیتیں سنی, پورا قرآن نہیں سنا, طٰہٰ سورت بھی پوری نہیں سنی. الرحمن علی العرش استوى تک پہنچے. دل پر تبدیلی, ٹوٹل چینج, ایٹموں سے بڑی تاثیر رکھنے والا قرآن. سن کے کیا کہنے لگے, اپنی بہن سے, بہنوئی سے کہتے ہیں جب تم اس دین میں داخل ہوتے ہو تو کیا کرتے؟ انہوں نے کہا غسل. کہتے اچھا مجھے غسل کرواؤ. پاک ہو کے غسل کر کے محمد رسول اللہ کی خدمت میں جا کے ڈہ گئے. یا رسول اللہ, میں اللہ کے قرآن کا جو حصہ سنا, اتنا اپیلنگ, اتنا عظیم میسج,
اللہ کی قسم کتنے سردار تھے قبیلے والے تیار کر کے انسپائر کر کے بھیجتے کہ تو جا آج جا کے خبر لے کے آ. وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا, نبی اس سے کہتے کہ اچھا تیرا غصہ اپنی جگہ, میری آیتیں سنے گا جو اللہ نے مجھے دی. اللہ کی قسم جب واپس جاتا قبیلے والے کہتے نہیں نہیں, جو چہرہ یہ لے کے گیا تھا وہ چہرہ یہ لے کے واپس نہیں آ رہا, یہ ہمارا نہیں رہا, یہ محمد کا ہو گیا. ایک ایک آیت ایک ایک انسان کو بدلتی جو درجن درجن ملکوں کو بدلتا. ہمارے پاس 30 پارے 10 سے مس نہیں. کبھی آپ بیٹھ کے کنتم خیر امت پڑھ لیجیے, پھر خیر امت پہ فوکس کیجیے, اخرجت للناس پر کنسنٹریٹ کیجیے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. زندہ دل ہونا مسلمان, اللہ کی قسم کافر بے ایمان کے سامنے مسلمان نہیں کبھی دبتا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.